ایک مجذوب درویش بارش کے پانی میں عشق و مستی میں مگن جا رہا تھا کہ اس درویش نے ایک مٹھائی فروش کو ایک کڑھائی میں گرما گرم دودھ اور دوسری کڑھائی میں گرما گرم جلیبیاں تیار کرتے دیکھا۔ مجذوب شاید بھوک کے احساس سے کچھ لمحوں کے لیے وہاں رک گیا۔ مجذوب کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن مجذوب کی جیب ہی نہیں تھی تو پیسے بھلا کیا ہوتے۔ مجذوب چند لمحے بھٹی سے ہاتھ سینکنے کے بعد جانا ہی چاہتا تھا کہ نیک دل حلوائی ایک پیالہ گرما گرم دودھ اور چند جلیبیاں مجذوب کو پیش کر دیں۔ مجذوب نے جلیبیاں گرم گرم دودھ کے ساتھ نوش کیں، پھر ہاتھوں کو کندھوں سے اوپر تک اٹھا کر حلوائی کو دعائیں دیتا ہوا آگے چل دیا۔ مجذوب دنیا کے غموں سے بے پرواہ ایک نئے بارش کے گدلے پانی کے چھینٹے اڑاتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ ایک نوجوان جوڑا بھی بارش کے پانی سے بچتا بچاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یک بارگی اس مجذوب نے بارش کے گدلے پانی میں اس زور سے لات رسید کی کہ پانی اڑتا ہوا سیدھے پیچھے آنے والی نوجوان عورت کے کپڑوں کو بھگو گیا۔ اس ناز نین کا قیمتی لباس کیچڑ سے لت پت ہو گیا۔ اس کے ساتھی نوجوان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، لہذا وہ آستین چڑھا کر آگے بڑھا اور اس مجذوب کو گریبان سے پکڑ کر برا بھلا کہنے لگا کہ تیری حرکت کی میری محبوب کے کپڑے گیلے اور کیچڑ سے بھی بھر چکے ہیں۔ مجذوب ہکا بکا سا رہے گا، جبکہ اس نوجوان کو مجذوب کا خاموش رہنا گراں گزر رہا تھا۔ عورت نے آگے بڑھ کر مجذوب کو چھڑوانا بھی چاہا، لیکن نوجوان کی آنکھوں سے نکلتی نفرت کی چنگاری دیکھ کر پیچھے کھسکنے پر مجبور ہو گئی۔ راہ چلتے راہگیر بھی بے حسی سے یہ تمام منظر دیکھ رہے تھے، لیکن نوجوان کے غصے کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک پاتے۔ بالآخر طاقت کے نشے سے چور اس نوجوان نے ایک زوردار تھپڑ مجذوب کے چہرے پر جڑ دیا۔ بوڑھا اور ناتواں مجذوب تھپڑ کی تاب نہ لا سکا، لڑکھڑاتا ہوا کیچڑ میں جا پڑا۔ نوجوان نے جب مجذوب کو نیچے گرتا دیکھا تو مسکراتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ بوڑھے مجذوب نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کے لب سے نکلا، واہ میرے مالک، کبھی گرما گرم دودھ جلیبیوں کے ساتھ اور کبھی گرم گرم زناٹے دار تھپڑ، چل جس میں تو راضی مجھے بھی وہی پسند ہے۔ یہ کہتا وہ مجذوب ایک بار پھر اپنے راستے پر چل دیا۔ دوسری جانب وہ نوجوان جوڑا جوانی کی مستی سے سرشار اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد وہ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ وہ نوجوان اپنی جیب سے چابیاں نکال کر اپنی محبوبہ سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بالا خانہ کی سیڑھیاں طے کر رہا تھا۔ بارش کے سبب سیڑھیوں پر پھسلن ہو گئی تھی۔ اچانک اس نوجوان کا پاؤں پھسلا، وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ عورت زور زور سے شور مچا کر لوگوں کو اپنے محبوب کی جانب متوجہ کرنے لگی، جس کی وجہ سے کافی لوگ فوراً مدد کے واسطے نوجوان کی جانب لگ کے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ نوجوان کا سر پھٹ چکا تھا اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کڑیل نوجوان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کچھ لوگوں نے دور سے آتے مجذوب کو دیکھا تو آپس میں چہمگوئیاں شروع ہونے لگیں کہ ضرور مجذوب نے تھپڑ کھا کر نوجوان کے لیے بد دعا کی ہوئی، ورنہ ایسے کڑیل نوجوان کا صرف چند سیڑھیوں سے گر کر مر جانا بڑے اچنبھے کی بات ہے۔ چند منچلے نوجوان نے یہ بات سن کر مجذوب کو گھیر لیا۔ ایک نوجوان کہنے لگا کہ آپ کیسے اللہ والے ہیں جو صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے نوجوان کے لیے بد دعا کر بیٹھے۔ یہ اللہ والوں کی روش تو ہرگز نہیں کہ ذرا سی تکلیف پر بھی صبر نہ کر سکیں۔ وہ مجذوب کہنے لگا، رب کی قسم میں نے اس نوجوان کے لیے ہرگز بد دعا نہیں کی تھی۔ تبھی مجمع میں سے کوئی پکارا، اگر آپ نے بد دعا نہیں کی تو ایسا کڑیل نوجوان سیڑھیوں سے گر کر کیسے ہلاک ہو گیا؟ تب اس مجذوب نے حاضرین سے ایک انوکھا سوال کیا، کیا کوئی اس تمام واقعے کا عینی گواہ موجود ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہاں میں اس تمام واقعے کا عینی گواہ ہوں۔ مجذوب نے اگلا سوال کیا، میرے قدموں سے جو کیچڑ اچھلی تھی کیا اس نے اس نوجوان کے کپڑوں کو داغدار کیا تھا؟ وہی نوجوان بولا، نہیں، لیکن عورت کے کپڑے ضرور خراب ہوئے تھے۔ مجذوب نے نوجوان کی باہوں کو تھامتے ہوئے پوچھا، پھر اس نوجوان نے مجھے کیوں مارا؟ نوجوان کہنے لگا، کیونکہ وہ نوجوان عورت اس کی محبوبہ تھی اور اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ کوئی اس کے کپڑوں کو گندا کرے، اس لیے اپنی معشوقہ کی جانب سے اس نوجوان نے آپ کو مارا۔ نوجوان کی بات سن کر مجذوب نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا، اللہ کی قسم میں نے بد دعا ہرگز نہیں کی تھی، لیکن کوئی ہے جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے جبروت سے گھبراتا ہے۔